الرحمن الرحیم، یکم اپریل آنے والی ہے اور بعض ہمارے نادان نوجوان اور مسلمان اپریل فول کے حوالے سے اس دن کو مناتے ہیں۔ اپریل فول کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو اس کے بہت سارے اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک ذکر تو یہ کیا جاتا ہے کہ اپریل جو ہے اپریلیہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھولوں کا کھلنا اور پھل کھلتے ہیں، اس کے اندر پھول جو ہیں وہ کھلتے ہیں اور رنگ برنگے جو درخت ہیں وہ اپنے پھول ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ جو قدیم رومی ہیں وہ یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ جب یکم اپریل آتا تو اس دن شراب نوشی کرتے، اس دن ننگا ناچ جو تھا، اس طرح عورتوں اور مردوں کا جو اختلاط تھا انہوں نے ایک رسم بنائی ہوئی تھی، تو اس طرح وہ شراب پی کر لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے۔ تو ان کی یہ ایک رسم قدیم عرصے سے چلی آ رہی ہے، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری، تاریخ کے جروکے میں اگر ذکر کیا جائے تو وہاں پہ اگر جھانکا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اسپین پہ حملہ کیا تھا تو اسپین کے اندر جو مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا، تو اتنا خون بہایا گیا تھا کہ ہر گلی میں سے اگر کوئی گھوڑا گزرتا تھا تو گھوڑوں کے سموں کے ساتھ بھی مسلمانوں کا خون لگتا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا اور مسلمانوں کی عورتوں کی عزتیں اور عصمتیں جو ہیں سرعام لوٹی گئی، تو انہوں نے مسلمانوں کو تلاش کر کر کے قتل کیا۔ مسلمان قتل کے خوف سے چھپ گئے، تو جب ان کو کوئی مسلمان نہ ملا تو انہوں نے پلان یہ کیا کہ انہوں نے پورے ملک کے اندر اعلان کرا دیا کہ ہم جو مسلمان بچ گئے ہیں ہم ان کو ایک محفوظ مقام پہ منتقل کریں گے بحری جہاز کے ذریعے۔ تو وہاں جو بندرگاہ تھی وہاں پہ جہاز لنگر انداز ہونے لگے، وہاں پہ خیمے لگا دیے گئے، جو مسلمان آتا اس کی بہتر خدمت مدارت کی جاتی۔ اس طرح کرتے کرتے جو سارے مسلمان چھپے ہوئے تھے وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ ان مسلمانوں کو ایک بحری جہاز کے اندر بٹھا کر سمندر میں جب وہ جہاز روانہ ہو گیا تو اس جہاز کے اندر بارود کے ذریعے سوراخ کر دیا گیا اور اس جہاز کو اپنا غرق کر دیا گیا، اور یوں وہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ سمندر کے اندر غرق کر دی گئی۔ اور عیسائیوں نے یکم اپریل کو یہ جشن کے طور پر دن منایا تھا کہ اس دن ہم نے مسلمانوں کو دھوکے سے جو ہے وہ ہلاک کر ڈالا۔ تو آپ دیکھیں تاریخ کے اس یہ جو ایک پہلو ہے، تاریخ اور ایک اندوہناک اور ایک دردناک پہلو ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا، اور یہ انگریز اور یہ عیسائی اور یہودی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، اور مسلمان وہی نوجوان ان کے عادات و اطوار کو اپنے ایک تہوار کے طور پہ منا رہا ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ایک چند لمحے یا ایک دن کے لیے اگر کسی سے جھوٹ بولا جائے یا کسی کو دھوکہ دیا جائے یا کسی کو کال کر کے یہ کہہ دیا جائے یہ آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ جلدی ہسپتال پہنچے، یا آپ کا بھائی فوت ہو گیا، یا آپ کو کوئی عزیز جو ہے اس قسم کا یہ مسئلہ بن گیا ہے، تو یہ ایک اپریل فول کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تہوار ہے۔ تو خدارا یہ تہوار نہیں ہے، یہ آپ کی بربادی کی ایک بہت بڑی داستان ہے جس کے پیچھے مسلمانوں کے خون کو جو ہے وہ زمین پہ یوں بکھیرا گیا اور یوں مسلمانوں کو دھوکے کے ذریعے سمندر کے اندر جو ہے وہ غرق کر دیا گیا۔ تو خدا را سمجھیں، ویسے بھی ہم مسلمان ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سفر میں تھے تو ایک صحابی آرام فرما رہے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک رسی کے ٹکڑے کو اس سوئے ہوئے صحابی پر یوں ڈال دیا کہ معلوم ہو کہ یہ سانپ ہے۔ وہ جیسے ہی جاگے تو ڈر گئے، تو یہ خبر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا، اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم کو اپنے مذہبی تہوار جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ ہماری اپنی ایک تاریخ ہے، ہمارا اپنے کلچر ہے، ہماری اپنی ایک ثقافت ہے، ہم اس ثقافت کو چھوڑ کر یہودیوں اور نصرانیوں کی ثقافت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ میں اپنے تمام ملت نوجوان سے درخواست کروں گا کہ خدا را سنبھلیں، یہ جو یہودیوں کے ہتھ کنڈے ہیں، عیسائیوں کے ہتھ کنڈے ہیں، اس سے اپنی جان چھڑائیں اور سمجھیں کہ ہم کیا ہیں۔ اور میں یہاں پہ ایک بڑی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل جو اس اپریل فول دن کو مناتی بھی ہے اور ان کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی کہ ہم کتنا بڑا یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں،
اور لوگ جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ ہماری ان بے وقوفیوں پہ ہنستے ہیں۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمیں تو یہ بھی احساس نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، اور سب سے اس نہ تو نقصان کا اندازہ ہے اور نہ اس نقصان ہونے کا احساس ہے۔ تو خدا را فکر کیجئے، یہ اپریل فول جو ہے یہ ان یہودیوں کی سازشیں ہیں، عیسائیوں کی یہ ایجنڈا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، بطور مسلمان ایز اے مسلمان ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ کیوں کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ جو سچ بولتا ہے، سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور جنت کا راستہ جو ہے اس کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اپریل فول کا بائیکاٹ کریں اور اپنے تمام نوجوانوں کو یہ پیغام دیں اور اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کی سازشوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔